علی اشرف الانبیاء ابوالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صلوات. اللهم صل على محمد. میں مسلسل مختلف باتیں بھی کوشش کرتا ہوں، کچھ کسی گفتگو کے دوران میں جو ضروری باتیں ہیں جو ذہن میں آتی ہے میرے، میں وہ بھی آپ تک پہنچا دیتا ہوں. اور ایک بات تو میں مسلسل کہہ رہا ہوں، مسلسل قرآن حکیم میں بھی خدا کہتا ہے ذکر، اے رسول یاد دلاتے رہو، یاد دلاتے رہو، یاد دلاتے رہو. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلانا جو ہے اس سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. تو جلدی کسی پر ایک دفعہ اثر کرتی ہے بات، کسی پر 2 دفعہ، کسی پر 5 دفعہ، اور کوئی غافل ہوتا ہے اس طریقے سے. تو چیز یہ ہے جب آپ ذہن میں رکھیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ عبادات میں نے کہا ہے خدا ہمارا محتاج نہیں ہے. میں نے مسلسل کہا، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ برسوں 60-70 سال نماز پڑھنے کے بعد آپ آدمی دیکھے میرا اخلاق کتنا چینج ہوا، میری مینٹلٹی کتنی چینج ہوئی ہے، کردار کتنا چینج ہوا ہے. جب 60 سال پہلے جیسی مینٹلٹی تھی، جیسا کریکٹر تھا، 60 سال کے بعد بھی وہی ہے، تو کیا فائدہ پہنچا ہے نماز نے؟ جی 40-60 سال تک دوا آپ کھاتے رہے، ہم کھاتے رہے، 40 سال کے بعد پھر بھی ویسے بیمار ہیں. دنیا کی ہوس ہے، لالچ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، پراؤڈنس ہے، دنیا کے پجاری ہے، ساری گندگیاں بھری ہوئی. اور میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب نماز میں جاتے ہیں جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، وضو کر کے جائیں. نجاست ہوگی تو نماز نہیں ہوتی. ظاہر کو تو پاک کر کے کھڑے ہو گئے، وہاں جب پہنچے تو اندر ساری گندگیاں بھری ہوئی ہیں. جب ظاہری نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے تو اندر کی گندگیاں بھری ہوئی ہیں. حسد ہے، نفاق ہے، دوسرے سے جلنا ہے، کینہ رکھنا ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، شوبازی ہے، حوث دنیا ہے، حلال و حرام کی تمیز، یہ ساری گندگی اندر بھری ہوئی ہیں کہ میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں. یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نماز روزہ ہم برسوں سے کرتے ہیں، تمہارے اخلاق میں، ذہنیت میں کتنی تبدیلی ہوئی. یہ لازم ہے کہ اس لحاظ سے جو فائدہ ہے، اس لیے فرمایا کہ بعض ایسی حدیث ہے، ہم نے اس میں لکھا ہے کہ بعض ایسے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، پیغمبر کا فرمان ہے کہ قربت کی نیت سے پڑھتے ہیں، خدا کی قربت کے لیے. فرمایا کہ نماز قربت پڑھنے والے نماز پڑھ کر خدا سے دور ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں پھر خدا سے دور، لیکن نماز نے اس کے باطن کے اندر چینجنگ نہیں اس نے پیدا کی. جب باطن میں نہیں ہے تو وہی ویسا ہی اسی سے برسوں سے پڑھ رہا. تو ذہن میں رکھیں یہ کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنے بات کو دیکھتے رہو کہ کتنی تبدیلی آئی. یہ مقصد ہے. اور پھر ہمارے پاس جو ہے تعلیمات آل محمد ہیں، ان کی سیرت و کردار ہے. ان کی سیرت و کردار کے ہوتے ہوئے ہم فخر تو کرتے ہیں لیکن اپنے کردار میں جھلک نہیں پیدا کرتے. معصوم کا فرمان ہے کون لنا زینن شیعتن، ہمارے شیعہ، کون لنا زینن ولا تکون لنا شینن. اپنے کریکٹر سے، اپنے اخلاق سے، انسانی ہمدردی سے، دوسروں کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہونے سے، ہر ایک دکھ درد میں شریک ہونا، رسپیکٹ کرنا دوسرے کا، اپنے بہترین کردار سے ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، شرمندگی کا سبب نہ بنو. کہ جو جب تمہاری برائی ہو، بد اخلاقی ہو، کینہ ہو، حسد ہو، تکبر ہو، دنیا پرستی ہو، تو اگر اس وقت جو کہے کہ یہ جعفر صادق کا شیعہ، تو کہا کہ ہمیں شرمندہ نہ کرو، اپنے اخلاق سے، کریکٹر سے ہمارے لیے زینت بنو. تو جب امام یہ فرما رہے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو، میں اپنے نفس کو بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اس کی طرف غور کرنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ اتنا پڑھتے ہوئے سب کوئی دعائیں، نماز وغیرہ پھر ویسے کی ویسے ہیں. نہیں. اور رمضان کا مہینہ تو بہت زیادہ اس کی تبدیلی کا ہوتا ہے. اور ایسی لوگ جو تبدیلی چاہتے ہیں تو رمضان کے ختم ہوتے ہوئے معصوم کا فرمان ہے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسا ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے. اس طرح خدا ان کو پاکیزہ کر دیتا ہے. تو ذہن میں رکھیں ان کی تبدیلی، مائنڈ کو تبدیل کرنا چاہیے، فکر کو تبدیلی کرنی چاہیے. اور قرآن حکیم جو ہے، یاد رکھیے کہ جو باتیں کہ میں کل مسلسل عرض کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا، کہ ہر کریکٹر جو ہے وہ
نگیٹو پوزیٹو، جیسا بھی کریکٹر ہے ویسا وہ کریکٹر ہمارے اندر بھی افیکٹ کرتا ہے، معاشرے کو بھی افیکٹ کرتا ہے، یونیورس پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ میں نے کہا تھا جو ہم بات کرتے ہیں یہ بات یونیورس کی گہرائیوں تک جاتی ہے، تو ہر بات جو ہے، میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اندر پہنچتی ہے نہیں، چینجنگ آتی ہے نہیں، ورڈز نے چینجنگ کی، اور غضب کی کوئی بات کہتا ہے تو غصے میں آ جاتے ہیں، تو اندر جا کے اس نے آگ لگائی نا، اسی ورڈ نے، لفظ نے جلا ہے نا اندر جا کے۔ تو ورڈز کے اندر کتنی پاور ہوتی ہے، تو ایک جملہ میں نے کہا تھا جب ہمارے لفظوں میں اتنی پاور ہے تو قرآن کے لفظوں میں کتنی پاور ہو، تو اب اس کے معنی جو ہے وہ کتنا، اگر اس کے ساتھ لنک ہو جائے ہمارا محبت اور عقیدت کا کہ اس کے لیے کلام کو پڑھیں، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے کہا تھا یاد کر کہ بعض ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو قرآن کے ورڈ سے ان کا لنک ہے، قرآن کے آرڈر سے ان کا لنک نہیں، نفس کی ان کی طہارت نہیں کرتے ہیں، آرڈر کو اوبے نہیں کرتے، پریکٹیکل جو ہے۔ تو اس طرح ذہن میں رہے کہ یہ ساری بات نہیں، اس کا محتاج نہیں، نماز مل کر پڑھ رہے، برسوں سال پڑھتے ایک دوسرے کی نہ رکھا ہوا ہے، کیا اس کا مقصد ہے خدا کا باڈیز مل جائیں؟ خدا کا مقصد یہ ہے کہ ملو آپس میں، باڈی کے ملانے کا میں نے انتظام کیا ہے، اب تمہارا اختیار ہے کہ آپس میں دلوں کو بھی ملاتے ہو یا نہیں۔ میں تمہارے دلوں کو ملانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل ایک ہو، دھڑکن ایک ہو جائے، سب کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے لگ جاؤ، ہر ایک کا رسپیکٹ کرو، جیسے اپنا رسپیکٹ چاہتے ہو تو دوسروں کا بھی رسپیکٹ کرو، جو اپنے پریشان ہوتے ہو تو لوگ میری مدد کریں تو دوسرے پریشان ہونے والوں کی مدد کرو، یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے مومن کی اور صفت کیا بتائی؟ مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر دیکھیں ہم جائزہ لیں اپنے نفس کا، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے آزاد نہیں، یاد آل محمد کا ماننا جو ہے کھیل نہیں ہے کہ جو کچھ کرتے رہیں۔ اس لیے یہ باتیں میں مسلسل کہہ رہا، تھوڑا تھوڑا پہنچا رہا ہوں، تو آج بھی جیسی گفتگو ہو رہی تھی کہہ رہا ہوں۔ تو اب یاد رکھیے کہ جہاں یہ صورت ہے، اب قرآن حکیم سے اٹیچمنٹ کیوں ہے؟ اس لیے بار بار حکم دیا کہ قرآن حکیم سے اٹیچمنٹ رکھو تاکہ تمہاری فکر کی طہارت ہو اور اس کے آرڈر کو دیکھو، اور ساتھ ساتھ تاکہ تمہارے کردار جب ہو تو معاشرہ جو بنے وہ معاشرہ جو ہے ایک انسانیت و شرافت کا معاشرہ، یہ چاہتا ہے خدا، اور اسلام یہ چاہتا ہے، آل محمد یہ چاہتے ہیں۔ اور انسان نے دنیا کو ظلم سے بھر دیا ہے، جب ظلم سے بھر دیا ہے تو اللہ یہ دیکھ رہا، جاؤ کتنا کرو، آخر میں اسی لیے تو رکھا ہے اس نے اپنی حجت کو کہ وہ آ کر پھر صاف، وہاں ایکسکیوز نہیں، صاف کرو جی، ابھی تک تمہارے پاس سب کچھ احکام تھے، تم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ وہاں تمیز نہیں ہو، جرم جرم ہے، یاد رکھیے۔ تو اب قرآن حکیم سے اٹیچمنٹ رکھنے کا مطلب یہ کہ اس کے معانی مطالب کی طرف دیکھیے۔ اور ایک بات بیچ میں آگے بس کر دوں کہ ہمیں ہستیاں، میں جہاں دیکھتا ہوں چیزیں، ہمارے پاس تو آل محمد کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی جو ہے، جن کی عظمتوں کا دشمن بھی اعتراف کرتا ہے، سب اعتراف کرتے ہیں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ مجھے معلوم ہوا، تو میں نے کہیں ذکر بھی کیا گفتگو میں، چونکہ یہ ریسرچ کی وہ چیز میرے ذہن میں مجھے معلوم ہوئی، تو میں نے کہا کہ یہ اچھا گفتگو میں وہ بعد میں کر دوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ یہ ڈکٹیکٹیو کہتے ہیں کون، وہ جو مجھے لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آتے، وہ جو اتنے سارے ہوتی ہیں نا ان کے پاس، وہ ڈکٹیکٹر، وہ اندھیرے میں کمروں میں جا رہے ہیں، گھر میں، وہاں آصف تھا، گھر چھوڑ گئے تھے لوگ، تو اب وہ نظر تو نہیں آتا، وہ جو اندر سایہ کہتے ہیں، کیا ہوتی ہیں چیزیں نظر تو نہیں آتی، جنوں کوئی بھی ہو، تو وہ کئی ان کے برتن گر رہے ہیں، سب کچھ پہلے وہ بھی دکھا ان کے جو رہنے والے تھے کہ ادھر سے گر رہے ہیں، ادھر چیزیں گر رہی ہیں، پھر گھروں کو چھوڑ دیا، انہوں نے خالی کر دیا، پھر یہ بات کو وہ گھروں میں گئے، اتنا سا ان کے پاس وہ ہے موبائل جیسا، ایسی دیکھ رہے ہیں، لگا کے جا رہے ہیں، ہر طرف سے دیکھتے دیکھتے تو ایسی کوئی چیز گزری تو اس کے اندر لائن آ گئی، اس کی اس آلے نے اس کو کیچ کر لیا، جس کو ہماری آنکھیں کیچ نہیں کر سکتی، بات واضح بات کر رہا ہوں۔ تو اب وہ کلر سی تھی، ادھر گئی، کہیں تو کٹھی کچھ نظر آ رہی کلر میں، تو اب وہ یعنی ان بشریت سے ہٹ کی چیز ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو جب یہ ہم انسان کی عقل ایسا آلہ بنا سکتی ہے، تو جو کائنات کا نبی اور امام بن کر آیا، جس کو خدا نے گواہ بنایا،